قرآن مجید کے علاوہ دنیا میں کسی ایسی کتاب کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ یعنی جتنی محبت قرآن سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم جیسے گئے گزرے مسلمانوں نے کی ہے، کسی مذہب نے اپنی تمام تر توانائیوں اور قوتوں کے باوجود ایسی خدمت اور ایسا تعلق اور ایسی وابستگی اپنی مذہبی کتاب سے نہیں کی جو کہ مسلمانوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی مہربانی سے قرآن مجید سے کہی۔ شیخ الحدیث فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا ارشاد اللہ قادری حافظہ اللہ تعالی موجود۔ ادارہ القرآن الکریم انسٹیٹیوٹ سے 35 طلبہ ان کی جو فارغ ہو رہے ہیں ان کی دستار بندی ہوگی، اور 12 طلبہ جو قرآن مجید کا حفظ مکمل کر رہے ہیں ان کو ادارے کی طرف سے اعزازی شیلڈ سے نوازا جائے گا۔ دستار بندی کے ساتھ ساتھ ان کو اسناد دی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم و معزز علماء کرام، ہمارے قرآن مجید انسٹیٹیوٹ کے اساتذہ قراء کرام، اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی کوششوں کو قبول بھی فرمائے، ان کی عمروں میں برکت بھی فرمائے، اور ان کے کام کو صبر آور فرمائے اور قبول شرف قبولیت سے نوازے۔ محترم معظم مولانا شیخ الحدیث و تفسیر مولانا عبد الرحمن بشیر احمد حفظہ اللہ و متعنا اللہ بطول حیاتہ ہی نے ایک واقعہ آپ کے سامنے بڑا ہی ایمان افروز بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کے جس قدر اعجازات ہیں اور جس قدر بھی اس کے عجائبات ہیں، حدیث میں بھی آتا ہے لا تنقضی عجائبہ، کہ قرآن مجید کے عجائبات جو ہیں وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ عجیب و غریب اس کے عجائب ہیں، عجیب و غریب اس کے اعجازات ہیں، اور ان میں ایک بڑا اعجاز یہی قرآن مجید کی حفاظت کا اور قرآن مجید کے حفظ کا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قسم کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ نقل کیا ہے۔ مامون کے دربار میں جو بنو عباس کا خلیفہ تھا، اس کے دربار میں ایک یہودی آیا جو بڑا خوبصورت تھا اور عربی زبان
سے بھی وہ واقف تھا اور عربی فر بولتا تھا، بڑا ہی جوان رانا تھا۔ مامون کہنے لگا کہ یہ چہرہ جہنم میں جانے کے لائق نہیں ہے، کاش کہ یہ مسلمان ہو جائے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ مامون نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے تم مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ وہ کہنے لگا مامون جس طرح تمہیں اپنے باپ دادا کا دین پسند ہے مجھے بھی اپنے باپ دادا کا دین پسند ہے، میں اپنے باپ دادا کا دین کیوں چھوڑوں؟ مامون خاموش ہو گیا اور وہ دربار سے نکل گیا۔ ایک عرصہ کے بعد وہ دوبارہ مامون کے پاس آیا۔ مامون کے پاس جس وقت دوبارہ آیا تو عجیب بات یہ تھی، اس نے سلام کیا اور اپنے اسلام کا اظہار کیا مامون کے سامنے۔ مامون حیران کہ میں نے اسے اسلام پیش کیا اور اس نے انکار کر دیا، آج یہ خود بخود اسلام لا کے میرے پاس پہنچا ہے، میری بات کو اس نے مانا نہیں، میری بات مان لیتا تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ عنایت فرما دیتے، لیکن آج یہ اسلام قبول کر کے آیا ہے۔ تو اس نے پوچھ لیا کہ تمہارے اسلام لانے کا سبب کیا ہے؟ میری بات تو تم نے مانی نہیں تھی، تم کیوں مسلمان ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے دربار سے گیا تو میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میں جائزہ لوں، امتحان لوں کہ تینوں مذاہب جو بڑے ہیں، یہود، عیسائی اور مسلمان، ان میں سچا دین کون سا ہے؟ میں نے کیا کیا؟ میں خوبصورت خط لکھنے والا ہوں، اچھا خط ہے میرا بڑا نفیس، میں نے تورات کو لکھا، میں نے انجیل کو بھی لکھا، میں نے قرآن مجید کو بھی لکھا، تینوں کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھی، اور تینوں کتابوں میں نے گڑبڑ کی، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن مجید میں بھی۔ گڑبڑ یہ کی کہ تینوں کتابوں کی آیات کو تقدیم و تاخیر کے ساتھ نقل کیا میں نے، اور بعض آیات کو ویسے ہی حذف کر دیا، اور یہ تینوں نسخے قرآن مجید کا، انجیل کا اور تورات کا لے کے میں پہلے کنیسہ میں گیا، عیسائیوں کے پاس، کہ کیا تم میں کوئی اپنی کتاب مقدس کا خریدار ہے؟ میں یہ کتاب بیچنا چاہتا ہوں۔ اس وقت کتابیں چھپتی تو تھی ہی نہیں، یہ چھپنے کا تو آج سے 150-200 سال پہلے اس کا طریقہ رائج ہوا ہے، پہلے تو صرف ہاتھ سے لکھا جاتا تھا۔ تو عیسائی راہب نے انجیل کو دیکھا اور ادھر ادھر سے دیکھنے کے بعد میں نے جو قیمت اس سے طلب کی اس نے قیمت دے کے مجھ سے انجیل کا نسخہ خرید لیا۔ پھر میں یہودیوں کے معبد خانے میں گیا، ان سے کہا کہ یہ میرے پاس تورات کا نسخہ ہے، کیا آپ اس کے خریدار ہیں؟ میں اس کو فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے تورات کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ میں نے جو قیمت اس سے طلب کی اس نے قیمت دی اور مجھ سے تورات خرید لی۔ پھر اس کے بعد میں مسلمانوں کی مساجد میں گیا، بھئی کوئی ہے قرآن مجید خریدنے والا؟ یہ میرے پاس قرآن مجید کا بڑا خوبصورت لکھا ہوا نسخہ ہے،
مسلمانوں نے قرآن مجید دیکھا، مسجد کے مولوی صاحب نے، امام صاحب نے اس کا نسخہ لکھا ہوا دیکھا، دیکھنے کے بعد مجھے واپس کر دیا کہ ہم اس کو خریدنا نہیں چاہتے، یہ ایک صحیح قرآن مجید نہیں ہے، اس میں گڑبڑ ہے، یہ لکھا ہوا درست نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے مامون میں حیران ہو گیا، اور میرے ضمیر نے فیصلہ کیا کہ جس مذہب کی کتاب محفوظ نہیں ہے وہ مذہب کس طرح محفوظ ہے۔ تورات کو بھی میں نے بدلا، انجیل کو بھی بدلا، نہ عیسائی سمجھ سکے نہ یہودی سمجھ سکے، لیکن مسلمان سمجھ گیا کہ یہ نسخہ جو ہے قرآن مجید کا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے قرآن محفوظ ہے اور مسلمانوں کا مذہب اسلام وہ محفوظ ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے اسلام محفوظ اسی لیے ہم اس پر عمل کریں یا نہ کریں، اس کو اپنا حرز جاں بنائیں یا نہ بنائیں، اسلام کو دل و جان سے قبول کریں یا نہ کریں، لیکن اسلام محفوظ ہے، بالکل اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا۔ قرآن مجید بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ آپ نے ابھی برخورداروں سے سنا ہے کہ قرآن مجید کے زیر، زبر، پیش یہ تک محفوظ ہے۔ الف کتنے ہیں قرآن مجید میں، با کتنے ہیں، تا کتنے ہیں، سا کتنے ہیں، سب محفوظ، سب لکھے ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قرآن مجید کا یہ حفظ جو بچوں کے بارے میں بتلایا ہے، یہی ہمارے پہلے جو ساتھی نظم پڑھنے والے تھے، یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، کیا نام ہے؟ غلام اللہ صاحب، میں تو نام بھول گیا ہوں، اس کے والد صاحب ہوتے تھے قاری محمد اسلم صاحب، دوست تھے، آیا جایا کرتے تھے۔ مجھے بھی کئی بار وہاں روشن والی جھال ان کے گاؤں میں جانے کا اتفاق ان کی زندگی میں ہوتا رہا۔ آپ حیران ہوں گے، اللہ کی توفیق سے انہوں نے 3 ماہ میں قرآن مجید یاد کیا ہے۔ کیوں جی قاری صاحب؟ یہ بیٹھے ہیں، ہاں یہ بیٹھے ہیں جنہوں نے 3 ماہ میں قرآن مجید یاد کیا ہے۔ قرآن مجید ہے جی، اور قرآن مجید یعنی دنیا کی جتنی مذہبی کتابیں، ابھی آپ نے سنا، نہ ہندوؤں کو یاد ہے، نہ عیسائیوں کو یاد ہے، اور نہ سکھوں کو یاد ہے، نہ یہودیوں کو یاد ہے، یہ یاد ہے تو مسلمانوں کو یاد ہے، اور یہ بچوں سے لے کے بوڑھوں تک یاد ہے، اور یہ فقیروں سے لے کے بادشاہوں تک یاد ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اورنگزیب عالمگیر نے قرآن مجید بادشاہ بننے کے بعد یاد کیا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو یاد کرنے والے جہاں 9 سال کے، 10 سال کے، حتیٰ کہ 6 سال کے، حتیٰ کہ 5 سال کے، حتیٰ کہ 4 سال کے، 4 سال کے بھی، مامون کے دربار میں ایک آدمی آیا، اس نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، بچے کو اٹھایا ہوا، بھوک لگتی وہ کہتا بابا روٹی کھانی ہے، لیکن جب قرآن اس کو کہا جاتا سناؤ، وہ فر قرآن سناتا۔ امام ابو محمد اصفہانی رحمت اللہ علیہ 5 سال کے تھے، 5 سال، ان کو ان کے والد استاد کے پاس حدیث کے سبق کی سماع کے لیے لے گئے۔ استاد نے کہا ناک اس کو صاف نہیں کرنی آتی، 5 سال اس کی عمر ہے، یہ حدیث کا سبق کیسے لے گا؟ والد نے کہا استاد محترم، میرا بچہ اگر قرآن تمہارا سب کا سب سنا دے، پورے کا پورا، تو اس کو سماع کی اجازت دے دے، اگر قرآن نہ سنائے تو اجازت نہ دے۔ انہوں نے قرآن کا مختلف مقامات پہ امتحان لیا، امام ابو محمد اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے قرآن سنایا، اور 5 سال کی عمر میں جناب انہیں حدیث کی سماع کا شرف بھی حاصل ہوا۔ یہ اعجاز ہے اسلام کا، یہ اعجاز ہے قرآن مجید کا، اور یہ کیوں ہے کہ اس کا محافظ کون ہے؟
اس کو یاد کروانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کو سینے میں محفوظ کروانے والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میں آپ کے قلب میں اس کو محفوظ کروں گا۔ آپ کے قلب اطہر میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو یاد رکھا، آپ نے یاد فرمایا، صحابہ کرام نے یاد کیا، صحابہ کرام سے لے کے اب تک یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں میں رائج۔ اور میری دعا ہے وہ ہمارے علماء کرام وہ تو جانتے ہیں کہ جب یہ سند دیتے ہیں ہمارے علماء کرام تو ان کا سلسلہ سند کس سے جا کے ملتا ہے؟ اکثر و بیشتر حضرت ابو ہریرہ سے۔ کیوں شیخ صاحب؟ حضرت کیوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ کثیر الروایہ ہے، ان کا سلسلہ نسب حضرت ابو ہریرہ سے ملتا ہے، یا حدیث حضرت ابو سعید خدری سے، یا عبداللہ بن عباس سے، یا جابر بن عبداللہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یا حضرت انس بن مالک سے، ان سے جا کے حضرات محدثین کا سلسلہ سند جا کے ملتا ہے، کیونکہ یہ کثیر الروایہ ہے۔ لیکن یہ ہمارے قراء حضرات، یہ قاری حضرات، یہ قرآن کے خادم، اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور اللہ ان خادموں کا ہمیں خدمت گزار بنائے، ان قرآن کے خادموں کا ہمیں خدمت گزار بنائے۔ ہم تو نکمے ہیں، بیکار ہیں بالکل، لیکن ان کے قدردان ضرور ہیں، اللہ ان کے قدر میں مزید اضافہ فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اقرأوا القرآن من اربع، من عبداللہ بن مسعود، من سالم بن ابی حذیفہ، اور من معاذ بن جبل، اور سعد، چوتھے کون ہیں؟ حضرت سعد مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ اور ان کا یہ قراء حضرات کا یہ واسطہ، ان کی سند جس طرح حدیث کی سند ہے، قرآن مجید کی بھی اسی طرح سند ہے۔ قراء حضرات ہمارے حفاظ کرام اس بات کے گواہ ہیں کہ جس طرح ہماری سند ہے اور بخاری شریف کی تقریب ہوتی ہے تو اس میں استاد کی سند امام بخاری تک اور امام بخاری سے نبی علیہ السلام تک باقاعدہ پڑھی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح قراء حضرات کی بھی سند استاد سے لے کے صحابہ کرام تک اور صحابہ کرام سے نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ اور صحابہ کرام میں یہ سند عموماً حضرت عثمان غنی تھے، حضرت عثمان غنی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت علی سے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے، حضرت معاذ بن جبل سے، حضرت سعد سے، ان حضرات سے کے واسطے سے یہ سند قرآن مجید کی باقاعدہ مسلسل وہ پڑھی جاتی ہے۔ بلکہ ابی ابن کعب، اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ابی، اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا ہے کہ ابی کو سورۃ البینہ سناؤ، ان پر پڑھو سورۃ البینہ، اب ابی ابن کعب پر پڑھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابی ادھر آؤ، میں تمہیں سورۃ البینہ سنانا چاہتا ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضرت ابی فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، حضور اللہ نے حکم دیا ہے؟ ہاں جی اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے عرش پر میرا نام لیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں عرش پر اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ اور حضرت ابی ابن کعب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے خوشی میں کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ ابی ابن کعب، اور یہ عبداللہ بن مسعود، اور یہ معاذ بن جبل، اور یہ سعد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے قرآن پڑھو۔ تو ان قراء اور حفاظ کرام کا یہ سلسلہ سند ان صحابہ کرام سے واسط ملتا ہے، یا یوں سمجھیے کہ یہ سلسلہ سند اللہ اکبر مدرسہ صفہ سے جا کے ملتی ہے، دار ارقم سے جا کے ملتی ہے، جہاں سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی، دین کی دعوت دی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ان کو دین کا سبق دیا، قرآن کا سبق دیا، دین کا، حدیث کا سبق دیا۔ پہلے مکہ مکرمہ میں
کہاں؟ دار ارقم میں۔ یہاں ایک بات عجیب آپ سے عرض کروں، دار ارقم کہاں ہے؟ مورخین علماء جانتے کہ دار ارقم صفا پہاڑی کے بالکل قریب، جہاں صفا پہاڑی، صفا اور مروہ ہے نا، صفا کے بالکل قریب۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ یہ صفا پہاڑی کے قریب دار ارقم کو اپنا مرکز بنانے میں کیا حکمت تھی؟ اللہ کے رسول کا کوئی کام حکمت سے خالی، جس طرح اللہ کا فرمان یا اللہ کا حکم یا اللہ کا عمل حکمت سے خالی، اس حکیم مطلق کا کوئی قول فعل حکمت سے خالی نہیں، تو اس حکیم مطلق کے رسول اور پیغمبر، ان کا بھی کوئی عمل حکمت سے خالی، حقیقت سے خالی نہیں ہے۔ یہاں مقرر کیوں کیا دار ارقم کو؟ ان حالات کو پیش نظر رکھیے جن حالات میں کفار یہ کہتے تھے لا تسمعوا ھذا القرآن والغوا فیہ، قرآن کو مت سنو، شور ڈالو۔ نبی علیہ السلام قرآن سناتے، وہ مقابلے میں مجرا لگاتے۔ ادھر قرآن سنایا جا رہا ہے، وہ مجرا لگا کے بیٹھ گئے ہیں آپ کے مقابلے میں۔ نبی علیہ السلام قرآن پڑھاتے ہیں، وہ ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ساتھیوں کو بچانے کے لیے یہ جگہ منتخب کی تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ لوگ طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ فردن جاتے کیسے تھے وہاں؟ چھپ چھپا کے آپ کی خدمت میں، تاکہ آپ سے سبق پڑھے۔ اللہ، کتنی مشکل حالات میں نبی علیہ السلام نے وہاں دار ارقم میں قرآن پڑھایا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، اور دین سکھایا ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو۔ میں عرض کر رہا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ لا تنقضی عجائب، اس کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ جس طرح یہ پڑھنے کا آپ نے مختلف اور عجیب و غریب طریقہ سنا، ایک اور طریقہ بھی سنیے۔ القند فی ذکر علماء سمرقند، یہ کتاب کا نام ہے، اس میں امام ابو محمد سمرقندی ہیں رحمت اللہ علیہ، ان کے ترجمے میں عجیب واقعہ لکھا ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھتے تھے اور پڑھتے ساتھ حدیث بھی لکھتے تھے۔ قرآن مجید پڑھتے بھی تھے اور ساتھ جو ضبط اور حفظ حدیث ہوتی تھی وہ اپنے بیاض میں، اپنی کتاب میں اس کو درج بھی کرتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک آدمی ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے، کیوں بھائی؟ لکھنے والا، خود لکھنے والا، آپ بتائیے کوئی اور کام سن سکتا ہے؟ میرا تو تجربہ ہے کہ جب سنتے ہیں کسی کی بات تو ہمارے لکھنے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، ہمارے لکھنے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور ہم کیا کریں؟ یار لکھ لین دے، اور یار 2 سطرہ لکھ لین دے، چپ کر کے بہ، ہم یہ کہتے ہیں۔ اب وہ قرآن مجید مسلسل پڑھ رہے ہیں اور احادیث مبارکہ بھی مسلسل لکھے جا رہے ہیں، عجیب معاملہ ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، یہ ایسا کیسے ہے، آپ کو قرآن مجید اتنا ضبط ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمانے لگے اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے حرم پاک میں اللہ سے ایک دعا کی تھی کہ یا اللہ قرآن پڑھنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، میرا قرآن پڑھنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو۔ اب جو بھی عمل کروں قرآن میری زبان پہ ہوتا ہے، میں یہ لکھتا بھی ہوں، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ جس وقت بیت الخلاء جانا ہوتا ہے تو زبان کو پکڑ لیتا ہوں کہ یہ زبان قرآن نہ پڑھے، یہ کیفیت بن گئی تھی۔ یہ بھی ایک اعجاز ہے قرآن مجید کا کہ قرآن مجید اس طرح پڑھا بھی جاتا ہے اور اس طرح لکھا بھی جاتا ہے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، قرآن سے محبت کرنے والوں نے
مختلف جہتوں سے محبت کی، اس کے پڑھنے میں بھی اور اس کے لکھنے میں بھی، اس کے یاد کرنے میں بھی، یاد کرنے میں بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یاد کرنے میں یہ عمر کا لحاظ بھی ہے اور مختصر وقت کا بھی ہے۔ یہ ہمارے قاری صاحب کے فرزند نے 3 ماہ میں قرآن مجید یاد کیا ہے، وہ بھی ہیں جنہوں نے 1 ماہ میں قرآن یاد کیا ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد بغوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سرگودے کے علاقے میں ہے بغوی، وہ 1 مہینوں میں انہوں نے قرآن یاد کیا، گویا کہ روزانہ 1 سپارہ۔ بتلائیے دنیا میں کوئی ایسی مذہبی کتاب ہے کہ ایسی ضخیم کتاب 1 مہینے میں اتنی یاد ہو؟ اور کوئی ایسی کتاب ہے کہ 5 سال کا بچہ بھی اس کو یاد کرنے والا ہو؟ حاشا وکلا نہیں۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا وہ وعدہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور لکھنے میں بھی آپ دیکھیے، آپ کے پاس نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ میں نے وہ قرآن مجید دیکھا ہے کہ قرآن مجید دیکھیے پہلی سطر اگر کاتب نے الف سے شروع کی ہے، دوسرے سطر کی یعنی صفحے کی پہلی سطر وہ بھی اس نے الف سے شروع کی ہے، دوسری سطر اگر تا سے بالفرض شروع کی ہے تو مقابلے کے دوسرے صفحے میں بھی سطر کی ابتدا تا سے ہوتی ہے۔ اسی طرح پورا قرآن مجید ہے، 1-2 صفحے نہیں، پورا قرآن مجید میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ دیکھیے کہ لکھنے میں کس طرح اعجاز رکھا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک ہمارے گوجرانوالا کے ایک کاتب تھے، نام ذہن سے نکل گیا، انہوں نے قرآن مجید ایک ایسا لکھا ہے کہ جو پہلا سطر میں پہلا واو ہے تو صفحے کی آخری سطر بھی واو ہے، اگر دوسری سطر میں با ہے تو نیچے سے دوسری سطر میں بھی با ہے، اگر تیسری سطر میں جیم ہے تو نیچے سے تیسری سطر میں بھی جیم ہے، اور پورا قرآن مجید اسی ترتیب سے اس نے لکھا ہے۔ یعنی پڑھنے میں، اس کے یاد کرنے میں، اس کے لکھنے میں قرآن مجید کے اعجازات ہیں، اور یہ تخصیص ہے قرآن مجید کی۔ قرآن مجید کے علاوہ دنیا میں کسی ایسی کتاب کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ یعنی جتنی محبت قرآن سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم جیسے گئے گزرے مسلمانوں نے کی ہے، کسی مذہب نے اپنی تمام تر توانائیوں اور قوتوں کے باوجود ایسی خدمت اور ایسا تعلق اور ایسی وابستگی اپنی مذہبی کتاب سے نہیں کی جو کہ مسلمانوں نے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے قرآن مجید سے کہی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان حضرات کی ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ اور جہاں تک اس کا اعجاز ہے، میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں، علماء جانتے ہیں لبید وقت کا بہت بڑا شاعر تھا، ملک الشعراء اس کا لقب تھا، مسجود شعراء اس کا لقب تھا۔ سوق اوقاس میں جو میلہ سالانہ لگتا تھا، یہ اوقاس کا میلہ، یہ منار اور عرفات کے درمیان جو پہاڑیاں ہیں ان کے جوار میں، ان کے سائے میں یہ میلہ لگتا تھا۔ سال کے بعد سوق اوقاس کا نام اس کا نام تھا۔ اس میلے میں لبید نے جب اپنے اشعار پیش کیے تھے، وہاں اس میلے میں تمام موجود شعراء نے اس لبید کو کیا کیا تھا؟ سجدہ کیا تھا اس کی تعظیم میں۔ اللہ اکبر! اسی لبید کو، یہ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ کوفے میں بسا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کے گورنر کو خط لکھا کہ لبید کو کہو کہ اپنا اچھا اور فصیح اور بلیغ کلام جو ہے وہ لکھ کے بھیجے۔ اور اس نے پھر جواب کیا دیا؟ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے سورۃ بقرہ اور آل عمران پڑھی ہے میں اپنی فصاحت اور بلاغت کا انکار میں نے کر دیا ہے. اور یہی لبید ہے جس نے یہ شعر کہا تھا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اصدق الکلام کلام الشعراء کلام لبید، سب سے سچی بات جو شعراء میں سے کہی ہے وہ لبید نے کہی ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ باطل ہے. کل شیء ما خلا اللہ، اللہ کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات ہے تو اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ تھا لبید. آپ اندازہ کریں فرزدق جو وقت کا بہت بڑا شاعر تھا وہ جا رہا ہے، فرزدق جا رہا ہے اور ایک درخت کے سائے تلے ایک صاحب یہ لبید کا کلام پڑھ رہا ہے، کھولا ہوا ہے کتابچہ اور کتاب لبید کے اشعار پڑھ رہا ہے. فرزدق گھوڑے پہ جا رہا تھا، وہ گھوڑے سے اترا اور اس نے جناب لبید کا کہ اشعار پڑھنے والوں کو سجدہ کیا. اندازہ کیجئے کہ وہ شعراء جو اس قدر دان تھے لبید کے، لیکن خود لبید وہ کہتا ہے جب سے میں نے قرآن پڑھا ہے میں کسی اور کی فصاحت اور بلاغت سے دستکش ہو گیا ہوں. بلکہ علماء جانتے ہیں امرؤ القیس زمانہ جاہلیت کا بہت بڑا شاعر تھا، جس کا ایک قصیدہ وہ ہمارے سوا معلقہ میں بھی پایا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے مدارس میں. اسی امرؤ القیس کا، امرؤ القیس کی بہن جا رہی ہے اور اس کا قصیدہ بیت اللہ کی دیواروں پہ آویزہ کیا ہوا ہے. تقابل مقابلہ ہوتا تھا اور جیسے یہاں منصف فیصلہ کرتے ہیں وہاں بھی فیصلہ کیا انہوں نے کہ جناب امرؤ القیس کا کلام سب سے بالا تر ہے، اور اس کا کلام بیت اللہ کی دیواروں پر لٹکا دیا گیا. اب ہوا کیا کہ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، مسلمان قرآن پڑھ رہا ہے، اور قرآن پڑھتے ہوئے اس نے کیا پڑھا؟ یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی وغیض الماء. یہ کلام، یہ اتنی آیت کا حصہ امرؤ القیس کی بہن کے کانوں میں پڑا اور جا کے اس نے اپنے بھائی کا قصیدہ اتار دیا. بھائی کا قصیدہ اتار دیا کہ یہ کلام اس کا مقابلہ میرے بھائی کا قصیدہ نہیں کر سکتا. سب سے زیادہ فصاحت اور بلاغت اس میں. دیر ہوئی، ایک دفعہ ایک مضمون ایک رسالے میں چھپا تھا، مصر کا ایک بہت بڑا مستشرق، جامعہ ازہر کا فاضل اور جامعہ ازہر کا استاد، وہاں کے ایک اور دوسرے استاد جو عربی کا استاد تھا کامل گیلانی، اس سے کہنے لگا وہ مستشرق، یہ شیخ تم بڑے ہی ادیب آدمی ہو، کیا قرآن کو تم واقعی اللہ کا کلام مانتے ہو؟ قرآن کو تم اللہ کا کلام مانتے ہو؟ کامل کہنے لگا ہاں ہم اللہ کا کلام مانتے ہیں اس کو، اللہ اکبر کبیرہ. تو وہ کہنے لگا عجیب بات ہے کہ تمہارے جیسے فاضل آدمی بھی اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں. کامل کہنے لگا ابھی تجربہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. اب آئے اور بنائے یہ الفاظ کہ جہنم بھری ہوئی ہے. کامل کہتا ہے ہم نے 15 جملے بنائے، 15-16 جملے بنائے کہ جہنم بھری ہوئی ہے، ایک بھی، دو بھی، تین بھی، 15 جملے بنائے. میں نے کہا اور جملہ کوئی؟ کہنے لگا بس یہی اس معنی کی اور اس مفہوم کی ادائیگی کے لیے یہی بہت اچھے جملے ہو سکتے ہیں. کہنے لگا اب قرآن سے سنو، قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن کی نے کیا کہا ہے؟ قرآن کہتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. وہ مستشرق کہنے لگا میری گواہی لکھ لو کہ قرآن واقعی اللہ کا کلام، میری گواہی لکھ لو کہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے. جو پہلے منکر تھا اسی مجلس میں ایک آیت سن کے
وہ مسلمان ہو گیا۔ اشمعی وقت کا بہت بڑا ادیب تھا، وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن پڑھتا ہوا کیا کہتا ہے؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا واللہ کسب واللہ غفور الرحیم۔ ایک بدو قریب تھا، وہ بیٹھا ہوا، وہ کہنے لگا کیا پڑھ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو؟ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قرآن نہیں ہے یہ قرآن نہیں ہے، کیا پڑھ رہے ہو تم؟ قرآن ہے۔ اگر یہ قرآن نہیں ہے پھر پڑھو، دیکھو کیا پڑھ رہے ہو۔ تو وہ پھر غور سے کرتا ہے۔ اشمعی غور سے، حالانکہ وہ خود ادیب آدمی تھا، شاعر تھا اور ادیب تھا، پھر اس نے پڑھا، سمجھ آئی کہ ہاں اس نے ٹوکا ہے تو میری غلطی ہے۔ پھر اس نے پڑھا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکال من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ وہ بدو کہنے لگا یہ ہے قرآن، وہ قرآن نہیں تھا۔ اشمعی کہنے لگا تمہیں کیسے پتا چلا؟ اور تم تو بدو ہو، اور تمہیں کیسے پتا چلا؟ تم کو عالم ہو۔ وہ کہنے لگا میں اس لیے سمجھا ہوں کہ ایک طرف تو تم کہتے ہو جزاء بما کسب کہ یہ اس کے جرم کی سزا ہے، اور ساتھ کہتے ہو واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ سزا بھی دے اور بخشنے والا بھی ہو، یہ دونوں چیزیں مل نہیں سکتی، یہ جوڑ نہیں بنتا، یہ کلام اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ عزیز الحکیم، اللہ غالب ہے اور اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے، یہ ہے اللہ کا کلام۔ تو اللہ کے کلام کے اس اعجاز کو اور اللہ کے قرآن مجید کے اس حقیقت کو ہر دور میں تسلیم کیا ہے۔ اور یہاں میں آخر میں ایک بات اور عرض کیے جاتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ بھی ایک قول نقل کیا ہے کہ یہاں روح سے مراد قرآن مجید، یہاں روح سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے کہ ہم نے تمہاری طرف روح نازل کیا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ یہ قرآن مجید جس طرح اس انسان کی زندگی کی ضمانت روح سے ہے، اسی طرح اس دنیا کی زندگی اور بقا کی ضمانت بھی اس قرآن سے ہے۔ جب تک قرآن اس میں باقی ہے یہ دنیا باقی رہے گی، جب قرآن اٹھا لیا جائے گا قیامت کے قریب یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، یہ دنیا بھی لپیٹ لی جائے گی۔ اب دنیا اس قابل نہیں رہے گی کہ یہ دنیا باقی رہے۔ اس دین کے دشمن، قرآن کے دشمن، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ مستشرقین، یہ انہوں نے قرآن بنا کے دیکھا نہیں، امریکہ نے الفرقان المبین بنا کے دیکھا ہے یا نہیں بنایا؟ کوئی پذیرائی ہوئی اسے؟ کسی نے تسلیم کیا اس کو؟ حاشا وک اللہ، کسی مسلمان نے ہاتھ نہیں لگایا۔ انہوں نے اپنی حماقت کر کے دیکھ بھی لی، لیکن کسی مسلمان نے ان کے فرقان مبین کو ہاتھ نہیں لگایا۔ گویا پوری دنیا نے ان کے بنائے ہوئے بناوٹی قرآن کا بائیکاٹ کیا اور کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اور جب یہ لوگ اس قرآن کے باغی ہیں اور اس قرآن کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم یہ تو پاگل ہیں، یہ دیوانے ہیں، احمق ہیں پرلے درجے کے۔ ان کو اس حقیقت کا علم ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ہماری بقا اس قرآن کی بدولت ہے۔ دنیا میں ہماری بقا، ہم جب تک جیتے ہیں، زندہ ہیں، اس قرآن کی بدولت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ایاز فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انزلت علیک کتابا لم یغسلہ ماء، کہ میں نے تمہارے اوپر ایسی کتاب نازل کی ہے جس کو پانی نہیں دھوئے گا، پانی نہیں دھوئے گا۔ کیا مطلب؟ نبوی لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اور دنیا میں کتابیں پانی میں ڈال دی جائیں کتابیں ناپائید ہو جاتی ہیں، قرآن مجید پانی میں ڈال بھی دے جائیں سینوں میں محفوظ رہے گا۔ یہ پانیوں میں ڈال دیا جائے، دشمن قرآن کو ختم کر دے، دشمن قرآن کو ختم کر دے، لیکن یہ سینوں میں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ اور جب قیامت قائم ہونے کا وقت آئے گا تو اس کی ایک علامت یہ ہوگی کہ یا نہ یہ لکھا ہوا قرآن ہوگا، نہ سینوں میں قرآن ہوگا، اور پھر دنیا کے لپیٹنے کا وقت قریب آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔
اور اس کی حفاظت میں جو حضرات دامے درمے قدمے سکھنے تعاون کرتے ہیں وہ بڑے ہی سعادت مند ہیں، وہ بہت ہی سعادت مند ہیں۔ ان کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر ہم براہ راست اس میں براہ راست خدمت سر انجام نہیں دے رہے تو اس کے خادموں کی خدمت گزار تو ہیں، اس کے خادموں کی خدمت گزار تو ہے۔ اللہ ذوالجلال ان کی خدمتوں کو بھی قبول فرمائے، اور یہ ہمارے اساتذہ کرام اللہ ان کی خدمتوں کو بھی قبول فرمائے، اور یہ بہار ہمیشہ سدا بہار بنا رہے، سدا بہار یہ باغ بنا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔